حضرت علی فرماتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ نے حساب اپنے رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا کہ گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ جانا کہ دعا قبول ہو گئی۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ خوشامد اور تعریف کا لالچ شیطان کے 2 بڑے مضبوط داؤں ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی نشانی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو چکی ہے۔ تکلیف میں ہمیشہ صبر کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتی ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جو شخص اپنی قدر آپ نہیں کرتا، کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کیونکہ اس کی بد دعا شعلے کی طرح آسمان کی طرف جاتی ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانسیں اور عمر کم ہو رہی ہے، لیکن وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ لوگوں کے غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، لیکن لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ تمہارا اچھا وقت دنیا کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو، اور تمہارا برا وقت تمہیں بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے۔ 3 لوگ جب تمہارے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، والدین، بچہ اور غم زدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ صرف 2 لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوشی کرنا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔
تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، اس لیے تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کے بد نصیب کا ثبوت ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہر وہ شخص جس کی تمام کوشش پیٹ بھرنے کے لیے ہے، اس کی قیمت اتنی ہی ہے جو اس کے پیٹ سے خارج ہوتی ہے۔ زیادہ ہوشیاری دراصل بدگمانی ہے۔ محبت دور کے خاندان والے کو نزدیک کر دیتی ہے اور عداوت خاندان کے قریبی رشتہ دار کو دور ہٹا دیتی ہے۔ کامل فقیر وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمتوں سے مایوس کرے اور نہ ہی لوگوں کو گناہ کرنے کی ڈھیل دے۔ گناہ کو چھوڑ کر باقی تمام معاملات میں لوگوں سے اتفاق کرنا حسن خلق ہے۔ تقدیر کے باب میں غور و فکر ایسا ہے کہ جیسے کوئی اندھیری رات میں محو سفر ہو۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔